گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے سند، متن، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کے حوالے سے بڑی مختصر سی گفتگو کی تھی اور چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی تعریفات کے حوالے سے۔ آج کی ویڈیو میں حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری کی کچھ وضاحت اور ساتھ میں ان کی مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حدیث پاک کی تین قسمیں ہیں، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث قولی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذکر کیا گیا ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث قولی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قول مبارک کو بیان کیا گیا ہو، اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے یہ حدیث قولی ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طرح حدیث قولی میں قال الرسول، قال رسول اللہ، اس طرح کے کلمات ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث قولی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول مبارک، فرمان مبارک ذکر کیا گیا ہو، بیان کیا گیا ہو، اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے حدیث فعلی۔ حدیث فعلی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل، کوئی عمل ذکر کیا گیا ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کرنے کو معرض بیان میں لایا گیا ہو، اس کو بیان کیا گیا ہو، اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 3567 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گفتگو کرنے کا انداز، کلام کرنے کا انداز اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کے کلمات کو شمار کرنا چاہتا تو لا احصاہ، تو وہ ضرور ان کو گن سکتا تھا، شمار کر سکتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک فعل کو جو ہے وہ ذکر فرما رہی ہیں، تو اسے حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا ذکر کیا گیا ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر موجودگی میں کوئی کام کیا گیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم ہوا اس کام کے کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، منع نہ فرمایا، تو اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1267 ہے، اور بھی کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی رکعتین، کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ تو 2 رکعتیں ہیں، یعنی جو فرض ہیں وہ تو 2 رکعتیں ہیں۔ تو فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی کہ جو 2 رکعتیں ان فرض کی 2 رکعتوں سے پہلے ہوتی ہیں، وہ میں نے نہیں پڑھی تھی۔ تو فصلیتہما الآن، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اس فعل پر
خاموش رہے۔ تو یہ حدیث پاک کی 3 قسمیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔